اب تک ہم نے بہت سارے سیلز دیکھے، لیکن جب ہم سب سے اہم سیلز کی بات کرتے ہیں تو ان میں اگر ٹاپ 5 کی بات کریں تو ان میں سے ایک نیورون ہوگا. نیورون جس کو ہم اعصابیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نروس سسٹم کا جو سیل ہے، اور یہ بہت دلچسپ سیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے سارے احساسات حتیٰ کہ ہماری سوچ تک کی جو ذمہ داری ہے، ہمارے پورے نروس سسٹم کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی سیلز پر عائد ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے پہلے میں نیورون کی اسٹرکچر بنا دوں، اور میرے خیال میں اگر ہم ٹاپ 5 میں سے بھی ٹاپ 2 کی بات کریں تو ان میں سے ایک لازماً نیورون ہوں گے، اور ان کا بنیادی کام جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. یعنی کہ یہ ایک طرف سے سگنل ریسیو کرتے ہیں، دوسری طرف سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، یہ یوں کہ ریسیو بھی کرتے ہیں اور ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ ریسیور اور ٹرانسمیٹر کا کام کرتے ہیں ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں. تو یہ ایک نیورون ہے، اور یہ اس کے درمیان میں ایک سوما، اس کی جو سینٹرل باڈی ہوتی ہے اس کو سوما کہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے شاخیں سے نکلی تھی. اس کا میں نیوکلیس بنا دوں، یہ اس کا نیوکلیس ہے. اور یہ جو اس کے ارد گرد جو پوری کی پوری باڈی ہے، یا یوں کہ نیورون کا جو جسم ہے، اس کو ہم سوما کہتے ہیں. اور یہ جو شاخیں سی نکلی ہوئی ہیں ان کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. اور یہ شاخ در شاخ یہ اس طرح سے اس کے کنیکشنز نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک ٹپیکل نیورون بنا رہا ہوں، یہ کسی بھی پارٹ کا ہو سکتا ہے. اور یہ درمیان میں جو ہے یہ سوما کہلاتا ہے نیورون کا. اور یہ اس کے ڈینڈرائٹس ہیں. دراصل ڈینڈرائٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے شاخیں. یہ جرمن ورڈ ہے جو کہ اولڈ گریک سے آیا ہے، اینشنٹ گریک سے آیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں، یہ شاخیں سی جو نکلی ہوئی ہیں. اور یہ الگ الگ سیل کے جو مختلف حصے الگ الگ کام کرتے ہیں. ڈینڈرائٹس کا جو کام ہے وہ ہے سگنلز کو ریسیو کرنا، یعنی کہ آپ کے جو محسوسات ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جو کچھ آپ فیل کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، ان سگنلز کو ہونے والے سگنلز کو ریسیو کرنا، اور ایکشن کے جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو بھی ریلیز کرنا یا بھیجنا آگے. یہ سوما ہے درمیان میں، جس کو آپ نیورون باڈی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک طرف شاخ سی، لمبی سی شاخ نکلی ہوتی ہے نیورون کی. اور بعض دفعہ یہ نیورون کے یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک تو ڈینڈرائٹ اور دوسرا اس کا جو ایکسون ہے یہ بہت لمبے ہوتے ہیں، کچھ میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بعض میں کچھ فیٹ لمبے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ڈائنوسار کی بات کریں تو یقیناً ان کے جو ایکسونز رہے ہوں گے، جو کہ ان کے ایک جسم کے ایک عضو سے، ایک لمب سے دوسرے لمب تک سگنل پہنچاتے ہوں گے، دماغ سے لمب تک سگنل پہنچاتے ہیں، وہ بہت لمبے لمبے رہے ہوں گے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لمبی سی یہ کس کی پونچھ نکلی ہوئی ہے اور جا کے ایک جگہ ختم ہو رہی ہے، ٹرمینل کہلاتا ہے. یہ اس کو پونچھ کو ہم ایکسون کہتے ہیں، اس لمبی سی پونچھ کو. اور یہ بعض دفعہ کئی فٹ لمبی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض دفعہ بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے اختتام پر، اس کے اینڈ پر، یہ یہاں پر یہ اس طرح سے جا کے شاخ در شاخ یہ ختم ہوتا ہے. اور اس کو میں لیبل کر دوں، یہ ایکسون کہلائے گا، اور یہ ایکسون ٹرمینل کہلائے گا. یعنی ٹرمینل سے مراد وہ مقام جہاں پر کہ یہ ختم ہو رہا ہے، ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ سوما ہو گئی ہمارے پاس باڈی، جو کہ نیوکلیس اس کی مین باڈی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ جو حصہ ہے، یہ جو جہاں سے ایکسون شروع ہو رہا ہے، یہ کہلاتا ہے ایکسون ہیلوک. ایکسون ہیلوک یعنی کہ یہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پر HILLOC کے ہے، یہ یہاں سے کوئی بھی سگنل جو ہے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا جناب، یہ اس کے ساتھ ساتھ نیورون کے ارد گرد یہ کچھ خاص طرح کے سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک شیت سی بنائی ہوئی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ کاپر وائر کے گرد پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور ان کو شوان سیلز کہا جاتا ہے. یہ شوان، ہر سیل جو ہے ان میں سے ایک شوان سیل کہلائے گا، یہ کلیکٹیولی شوان سیلز کہلائیں گے. اور ان سے مل کر، ان سے بہت سارے شوان سیلز مل کر مائلین شیت بنتی ہے. یہ وہی مائلین شیت ہے جو کہ آپ کو بعض اگر آپ گوشت میں دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے، یہ مائلین شیت ہوتی ہے، بڑی چکنائی سی ہوتی ہے. اور یہ دراصل نیورون کے گرد انسولیشن کا کام کرتی ہے. معاف کیجیے گا، ذرا کھانسی آ رہی ہے. تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ ایکسون، اور یہ جو ہے یہ بیچ میں یہ جو گیپ ہیں ان کو رینویر نوڈز کہا جاتا ہے، یا نوڈز آف
رینویر کا تھا، غالباً یہ رینویر کوئی صاحب ہوں گے، یہ رنویر نہیں تھے، آپ انہیں رنویر کپور نہیں سمجھ لیجئے گا. تو یہ جو ہے یہ رینویر نوڈز جو ہیں یہ درمیان میں موجود ہوتی ہے، جن میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ مائلن شیت جو ہے بن رہی ہوتی ہے، یوں کہیں کہ شوان سیلز کے درمیان یہ گیپ ہوتا ہے. اب اگر کوئی سگنل آ رہا ہے، فرض کر لیجئے یہاں سے آیا یہاں سے آیا، یہاں سے کوئی سگنل آیا، یہاں سے کوئی سگنل آیا، یہ سارے کے سارے سگنلز جو ہیں یہ سگنل کس طرح سے ہوتے ہیں میں بعد میں بات کروں گا. یہ آ کے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اگر یہ ہلاک تک پہنچتے ہیں اور اگر ان میں اتنی زیادہ شدت ہو کہ وہ اس میں کوئی واقعی طور پر کوئی تبدیلی کر سکیں، تو پھر یہ بیلنس کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس میں ایکسون میں، اور پھر یہ سگنل ٹریول کرتے ہوئے اس کے ٹرمینل تک پہنچتے ہیں اور یہاں جا کر سائنیپسس جو کہ دو نیورونز کے آپس میں ملنے کا مقام بھی کہلاتا ہے. یہ پوائنٹ جیسے کہ یہاں سے سگنل اگر آ رہا ہے تو یہ پوائنٹ جہاں پر دو نیورونز آپس میں مل رہے ہیں اس کو ہم سائنیپس کہتے ہیں. اور یہ سینسری نیورونز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایکشن نیورونز بھی ہوتے ہیں، ہمارے زبان سے جس چکھتے ہیں وہ نیورونز ہو سکتے ہیں. اگر ہماری کھال کے میں موجود جو نیورونز ہیں ان سے آنے والے سائنیپسز یا ڈینڈرائٹس ہو سکتے ہیں.